وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا العلم ولو كان بالسين. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، آپ اور ہم اس وقت ہمارے حافظ القاری صاحب جو حضرت علامہ مولانا تہذیب عالم صاحب کی داماد بھی ہے، انہوں نے اس علاقے کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اور جو کمی محسوس کی کہ یہاں پر بچیوں کا ایک مدرسہ دارالعلوم ہونا چاہیے، اور پھر احساس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عملی طور پر بھی اسی مدرسے کے لیے زمین کو وقف کر کے اور پھر تعمیرات کا سلسلہ شروع کر کے اور پھر اس محفل پاک کو منعقد کر کے آپ اور اس محفل میں حاضر ہیں. سبحان اللہ. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چاروں طرف سے مسلمانوں کی آبادی ہے. دائیں دیکھیں گے تب مسلمانوں کی آبادی، سامنے میں دیکھیں گے تب مسلمانوں کی آبادی، پیچھے بھی تو مسلمانوں کی آبادی. لیکن ایسے اہم موقع پر جہاں مسلمان کو اپنی اتحاد و اتفاق کا جذبے کا اظہار کرنا چاہیے، آج ہمارے جذبے کا کبھی اظہار نہیں ہو رہا. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایمان والو، جہاں نیکی کا کام ہو رہا ہو، کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی اسلام کی خدمت کر رہا ہے، تو کیا کرو؟ تعاونوا، آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کرو، مدد کرو. کوئی مسلمان اگر اچھا کام کر رہا ہے، اسلام کی خدمت کر رہا ہے، غریبوں کی خدمت کر رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، مسافر خانہ بنا رہا ہے، تو دوسرے مسلمان کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف تماشا مت کیجیے، ٹانگ کھینچنے کی کوشش مت کیجیے، اس کو ناکام بنانے، اس پر تہمت لگانے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ کیا کرو؟ تم بھی اس کے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو. تو کیا ہوگا؟ جہاں ان کو اس کام کرنے کا ثواب ملے گا، اگر آپ نے اپنی زبان سے، پیسے سے، کسی طرح بھی تعاون کیا ہے، آپ بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کے ثواب میں شریک ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ. آج تو پورے علاقے کا فرض بنتا تھا نا کہ چندہ تو دور کے بعد، چندہ نہ جب مدرسہ تو بنے گا کہ آپ کے 10-20 روپے تو خیر ہوں، لیکن کم سے کم اس محفل میں تو سب کو رہنا ہی چاہیے. یہ مدرسہ کوئی ایک انسان کا تو نہیں، یہ مدرسے میں بچی پڑھیں گے تو اس علاقے کے بچے پڑھیں گے.
تعلیم حاصل کریں گے تو یہاں کے بچے تعلیم حاصل کریں گے. بے شک بے شک. لیکن ہمارے مسلمانوں میں وہ اتفاق و اتحاد کہاں، وہ جذبہ کہاں. ہمارا تو ماحول ایسے بنا ہوا کہ اگر کوئی اس طرح آگے بڑھ رہا ہے دوسرا کیا کرے اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. اب جہاں کا علم کا تعلق ہے، علم کے بارے میں تو ہمارے مفتی صاحب نے قرآن حدیث کی روشنی میں بہترین خطاب بہترین خطاب فرمائی. علم کتنا اہم ہے. اور آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے جو علم کی تاکید کی ہے، آج کیا کر رہے ہیں ہمارے جو نئے نئے حکمران سب علم کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وَاطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَ بِسِينٍ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم کو حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اب اس بات پر غور کیجیے کہ حضور نے چین کا نام کیوں لیا، یمن کا نام کیوں نہیں لیا، شام کا نام کیوں نہیں لیا، عراق کا نام کیوں نہیں لیا جو مدینہ منورہ سے قریب ہے. چین کا نام ہے. چین حالانکہ سعودی سے بہت دور پڑتا ہے، دنیا کے اس کنارے میں پڑتا ہے، تو حضور نے چین کا نام لیے کیوں؟ حضور یمن کے نام بھی لے سکتے تھے، شام کے نام بھی لے سکتے تھے، عراق کا نام بھی لے سکتے تھے، عراق کا نام بھی لے سکتے تھے، لیکن حضور نے کیا فرمایا اطلب العلم ولو کان بسین، کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں، اپنی امت کو یہ سمجھا رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں کہ چاہے تمہیں کتنا زحمت اٹھانا پڑے، کتنی دور جانا پڑے، کتنی بھوک و پیاس برداشت کرنا پڑے، کتنے سفر کی تکلیفیں برداشت کرنا پڑے، تو کیا کرو، برداشت کر لو، بھوک و پیاس برداشت کرو، سفر کی تکلیف برداشت کرو، لیکن علم ضرور حاصل کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. چین تو سعودی سے مدینہ منورہ سے بہت دور پڑتا. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں کہ یہ میری امت علم اتنا اہم ہے، اتنی ضروری ہے کہ چاہے تمہیں چین جانا پڑے، کتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑے، کتنی زحمتیں برداشت کرے، کتنی بھوک و پیاس برداشت کرے، کتنے راستے کے سفر کی تکلیفیں برداشت کرنا پڑے، کر لو، لیکن علم حاصل کرو. اور علم کتنا ضروری ہے. یہی وضو، یہی نماز جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، یہی وضو، یہی نماز ہمارا سب سے ہی ہوگی تب اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگی. جو کیا ہوگا، پہلے علم، نماز کا علم ہوگا، وضو کا علم ہوگا تب نہ وضو بنا پائیں گے کہ وضو میں کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے. اگر اس کے مطابق آپ نے جو فرض کا علم ہے، واجب کے لیے اس کے مطابق آپ نے وضو بنا لیا تو آپ کا وضو ہو جائے گا. جب وضو ہو جائے گا تو آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئی. اور اگر وضو کا علم یہ نہیں کہ منہ پہلے دھونا پڑتا ہے، ہاتھ پہلے دھونا پڑتا ہے، کون فرض ہے کون واجب ہے، علم ہی نہیں. جب آپ کا وضو کا علم نہیں تو وضو بنا ہی نہیں پائیں گے، حضور کے طریقے کے مطابق بنا ہی نہیں پائیں گے. جب حضور کے طریقے کے مطابق وضو بنا ہی نہیں پائیں گے، جب وضو ہی نہیں ہوگا تو اب نماز کہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. علوم تو بہت سارے ہیں نا، ڈاکٹری کے علم ہے، انجینئرنگ کے علم ہے، کون علم ہے، بہت سارے علوم ہے، لیکن تمام علوم کا مرکز کا ہے قرآن حکیم. حضور کی حدیث تمام علوم کا، چاہے ڈاکٹری کو ہو، چاہے انجینئرنگ کو، کوئی بھی علم دنیا میں، سب کا منبع، سب کا مرکز کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے، حضور کی حدیث ہے. سبحان اللہ. اور قرآن حکیم کا، شریعت کا، حدیث کا علم کتنا اہم ہے. حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہی انسان ہے جو خود بھی قرآن کا علم حاصل کرے، قرآن کو پڑھے، قرآن کا علم حاصل کرے، اور کیا کرے، دوسرے کو بھی سکھانے کی کوشش کرے، دوسرے کو بھی سکھائے.
سبحان اللہ یہ دارالعلوم قائم کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ قوم کے بچے جو علم سے ناشنا ہے وہ کیا کرے، یہاں پر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے۔ جہاں ایک بچی عالمہ بن جائے، قرآن حدیث کے علم حاصل کر لے، تو سب سے پہلے بچے کا گود تعلیم گاہ کہاں ہے؟ ماں کا گود ہی ہے۔ بچے جب پیدا ہو جائے اس کا سب سے پہلے اس کا تعلیم گاہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ماں کے گود سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ماں عالمہ ہوگی، قرآن و حدیث کی علم اس کے پاس ہوگی اور بعمل ہوگی، تو پھر وہ بچہ کیا ہوگا؟ نیک ہوگا، صالح ہوگا، ماں باپ کا فرمانبردار ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمانبردار ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ گھر بھی اللہ کی رحمتوں کا گوارا بنے گا، وہ بچہ بھی انشاءاللہ اسلام کا دل کا خادم بن کر کے رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بھی میں بتاؤں کہ علم تو حاصل کرنا ہی چاہیے، لیکن علم کے لیے عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے، اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں اللہم انی نعوذ بک من علم لا ينفع۔ اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ علم تو ہے، مفتی صاحب تو بنے ہوئے ہیں، پیر صاحب تو بنے ہوئے ہیں، حافظ صاحب تو بنے ہوئے ہیں، عالم تو بنے ہوئے ہیں، لیکن عمل سے دور ہو چکا ہے۔ مسجد میں جانے کے لیے تیار ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے نہیں، اسلام کی خدمت کا جذبہ ہی نہیں اس کے اندر۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ یا اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے علم جہاں ضروری حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے، مفتی صاحب نے حدیث شریف پڑھی جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو علم حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جہاں علم کرنا ضروری ہے وہاں کیا کرنا چاہیے؟ ایک عالم کو جس کو اللہ نے علم دیے ہو اس پر اپنے علم کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ آج اگر ہم لوگ پوری دنیا کا جائزہ لے، آج مسلمان جگہ پر پریشان کیا دنیا کی بنیاد پر، تعداد کی بنیاد پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ دولت مسلمان کے پاس ہے، پیٹرول مسلمان کے پاس ہے، سونا چاندی مسلمان کے پاس ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ دولت مسلمان کے پاس، اور پوری دنیا کا دوسری آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں؟ پریشان ہے۔ غیروں کی حکمرانی اس پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں دو چیزوں کی کمی ہے۔ آج بھی مسلمان کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائے تو مسلمان کی پریشانی ختم ہو جائے، مسلمان پوری دنیا کا حکمران بن کر کے رہے گا۔ اور دو چیزیں کیا ہے؟ ایک مسلمان میں اتفاق و اتحاد ختم ہو گیا، مسلمان سے نفرت کر رہا ہے، مسلمان کو ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، مسلمان کو سلام دینے کے لیے تیار ہے نہیں۔ ایک تو اتفاق و اتحاد ختم ہو چکا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ مسلمان کے اندر علم ختم ہو چکا ہے، علم سے دور ہو چکا ہے، علم کا کوئی جذبہ ہی نہیں۔ اپنے علاقے کا جائزہ لے، جہاں 8 میں پاس کر لیا، 10 میں پاس کر لے تو چلو بمبئی، چلو پنجاب، چلو دلی، چلو وہاں کا کھانا کھول دیا، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی ٹیمپو چلا رہا ہے، کوئی کارخانے کھولے ہوئے ہیں۔ تو پھر جہاں اتفاق بھی نہ ہو، اتحاد بھی نہ ہو، علم بھی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگی؟ مسلمان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ یہ جو یہودی قوم ہے نا، یہودی قوم یہ پوری دنیا میں سب سے کم تعداد میں ہے، سب سے کم تعداد میں دنیا میں یہودی ہے، لیکن یہ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی اتفاق و اتحاد کی بنیاد پر پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے۔
پوری دنیا پر ان لوگوں کی حکمرانی ہے، جس وجہ سے کہ ان لوگوں میں اتفاق و اتحاد ہے، اور کیا ہے وہ لوگ علم حاصل کر رہا ہے، علم کے لیے محنت کر رہا ہے، اپنے بچوں کو سکھا رہا ہے، اس بنا پر وہ پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں صرف سر ہلانے سے کام نہیں چلے گا، سر ہلا دیا تو ہو گیا، صرف 10 روپئے 20 روپئے 100 روپئے سے کام چلنے والا نہیں۔ اگر عزت کی زندگی چاہتے ہو تو آپ لوگ کیا کیجیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، دنیاوی تعلیم دیجیے، دینی تعلیم دیجیے، سب سے پہلے دینی تعلیم دیجیے، قرآن حدیث کی تعلیم دیجیے، اس کے بعد اس کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، بڑا افسر بنائے، اللہ سب مسلمان کو توفیق دے، تو پھر انشاءاللہ جو بچہ شروع سے قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کرے گا، شریعت کی تعلیم حاصل کرے گا، چاہے وہ کتنا بڑا افسر بنے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، بے دین نہیں ہوگا، بد مذہب نہیں ہوگا، گستاخ رسول نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک۔